سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدایون کے علاقے کے اندر آپ کی ڈیوٹی تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ خاص تھے، بدایون کی گلیوں میں پھر رہے تھے تو ایک بندہ جو ہے ڈاکو تھا، مولا اس کا نام تھا، اور ہے بھی ہندو تھا مذہب کا، اور اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ سارا دن بدایون کی گلیوں میں دہی بیچتا تھا، اور ساتھ جو وہ حساب کتاب رکھتا تھا کہ کس گھر میں کوئی مال چوکھا ہے اس گھر میں رات کو ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا بیچ رہے ہو؟ تو اس نے بڑے بدتمیزانہ انداز میں کہنے لگا دہی بیچ رہا ہوں۔ بابا لینا ہے تو لے، نہیں تو اپنا رستہ لے، کیونکہ وہ اصل میں دہی کا بیپاری تو تھا نہیں۔ جو جس چیز کا کاروباری ہوتا ہے وہ پھر اپنی چیز کی صفتیں بھی بیان کرتا ہے، نرم رویہ بھی رکھتا ہے، وہ اپنے گاہک کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے۔ اب وہ اس کام کا بیپاری تو تھا نہیں، اوپر سے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ بابا درویش فقیر سا ہے، اس نے دہی لینا بھی نہیں، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہونے۔ تو جب پتہ ہونا اس گاہک کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر ہمارا انداز بھی کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دکانداروں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہونا کہ اس بندے کی جیب بھری ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں پاجی کوئی گل نہیں، پیسے پھر آئیں گے۔ تو جس کے بارے میں پتہ ہونا کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، وہاں پہ لہجہ کرخت آ جاتا ہے، حالانکہ ضرورت تو ادھر تھی۔ کہتے کہ بھی چل کوئی نہیں یار، تو ماڑا بندہ ہے، کی ہو گیا، 4 دن بعد پیسے دے دیں، لیکن وہاں کرخت ہے نہ پانا۔ اس کا لہجہ بڑا کرخت تھا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر بدتمیزی کے انداز میں وہ کلام کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ یار اگر ہم نے خریدنا ہو تو کتنے میں دو گے؟ تو وہ کہنے لگا بابا تو کچھ لینا بھی ہے کہ ہمیں گلیں ہی سنائی جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو دے گا کیا، تیرے پاس ہے کیا؟ ابھی اتنا آپ فرما ہی رہے تھے کہ اس نے اپنا جو مٹکا سر پہ تھا اس کو ذرا سا سرکا کے کہا دیکھوں تو صحیح یہ بابا ہے کون؟ جو ہی سید بادشاہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو جلال ایسا تھا کہ اس کے سر سے دہی کا مٹکا گر کے زمین پہ ٹوٹ گیا۔ اب سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تیری تو کمائی ضائع ہو گئی، تیری تو راس ہی ختم ہو گئی، اب تو کیا بیچے گا؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ ہے ڈاکو تھا، ہے بھی ہندو تھا، لیکن سید بادشاہ کے چہرے کا جلال ایسا تھا، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کسی نے پوچھا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ اس کے کئی مفاہیم علماء نے لکھی ہیں کہ اس کے قریب بیٹھو تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے، یہ بھی مفہوم ہے۔ لیکن اللہ والوں کے چہروں میں کچھ ایسا حسن ہوتا ہے، کچھ ایسا جلال ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کی ڈیوٹی ہے نبیوں والی ڈیوٹی ہے۔ نبیوں کے چہرے کو بھی جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا پہلی نظر ہی لٹ لیا ماہی، سانو تیرے ہار شنگاراں، سونے نین تے سونیاں زلفاں پیاں دوروں مارن ماراں۔ تو سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دیکھا تو فوراً ہی دہی کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اب کیا بیچے گا؟ وہ کہنے لگا حضور اب مجھے ہی خرید لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تیری قیمت کیا؟ اس نے کہا حضور بس میں بغیر دام کی بکنا چاہتا ہوں، مجھے جب وہ کلمہ پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر شامل فرمائیں۔ ہندو مولا اس کا نام، پھر سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام علی رکھا، بعد میں علی مولا کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ یہ بڑی پھر اپنے دور کی کامل شخصیت بنی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب چننے پہ آتا ہے تو پھر بغیر رستے کے بغیر طریقے کے ہی اللہ پاک اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے عرض کی، پہلے عقیدے کی اصلاح کریں۔